سرکار نے فرمایا کہ ہر درود پڑھنے والے کا درود مجھے فرشتے آ کر پہنچاتے ہیں اور میں اس کا سنتا بھی ہوں اس کا درود اور قبول بھی کرتا ہوں اور افضانے میں ان کو سلام واپس بھی ہوتا ہے سرکار کی طرف سے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں خود درود سنتا ہوں۔ عام دنوں میں فرشتے لے جا کر پیش کرتے ہیں ہمارا درود، اور کیا ہے کہ جمعہ کے دن خود سرکار دو عالم بنب سے نفیس ہمارا درود سنتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں میں درود پڑھنے والے کو پہچان رہا ہوتا ہوں، یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اور ہر محمود علوسی کو دادی رحمت اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے خود مجدد لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے درود پاک میں بہت ساری روشنیاں ڈالی ہیں۔ احادیث میں جتنے بھی درود پاک ہے نا جی مروج احادیث میں، وہ سارے کی کمال بات سے انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کسی بھی نبی کے جسم کو مٹی کو کھانے کو منع کر دیا اللہ پاک نے، کہ ہر نبی اپنی قبر منور میں، قبر انور میں زندہ و جاوید ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ انبیاء و مرسلین کا خاصہ ہے۔ ہر نبی تو ہمارا نبی تو امام الانبیاء نبی ہے، ہمارا نبی تو امام الانبیاء نبی ہے۔ سرکار جمعہ کے دن میں خود سن کر اس کا جواب فراہم فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک کوٹ کر رہا ہوں کہ جب جمعہ شروع ہوتا ہے، جمعہ کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں جمعرات، جمعرات والے دن کا، جمعے سے پہلے والے دن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کا نام ہی جمعرات ہے کہ آنے والا رات جو آنے والی ہے وہ جمعۃ المبارک کی رات ہے، یعنی جمعۃ المبارک کی فضیلت ہی اس قدر ہے۔ اور مومنین کے لیے جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ سارے جتنے ہمارے اعمال ہم نیکی کے کرتے ہیں 70 گنا ثواب جمعہ کے دن ملتا ہے۔ جمعے کا اتنا رتبہ ہے، جمعہ پڑھنا اتنا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے جو قصدن 3 جمعے چھوڑتا ہے، آپ نے سن رکھے اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا داغ پڑ جاتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا سارا دل اس کا سیاہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے کہ جو 3 جمعے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو 3 جمعے قصدن خیال چھوڑتا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے خیال میں وہ کفر کرتا ہے، کافر ہو جانے کی شک گزرتی ہے کہ کہیں کافر نہیں ہوگا۔ کیسی بات ہے؟ جمعہ چھوڑنا اتنی بری بات ہے، لیکن جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جب جمعرات مغرب کے ٹائم سے جمعرات والے دن سے شروع ہوتا ہے دن، اور آج جمعۃ المبارک مغرب تک جمعہ ہی جمعہ ہے، جمعہ ہی جمعے کا دن ہے، 24 گھنٹے جمعۃ المبارک ہے یہ، اور اس میں اس کی فضیلتیں کمال ہیں۔ بہت سارے محققین نے بہت ساری پیچیدگیاں دور کی ہیں، بہت سارے نکات بھی بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ اس دن میں خاص قبولیت ہی ہوتی ہے۔ محمود علوسی کو ذاتی لکھتے ہیں کہ سارا دن جمعے کا جو ہے جو بھی کوئی دعا کرتا ہے اس کی ساری دعائیں ہی قبول ہوتی رہتی ہیں۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ خاص وقت آتا ہے جب نفخہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کو سن کر کے اسی وقت میں استجاب ہو جاتا ہے اور اس کا صلہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔
اس سلسلہ میں سبحان اللہ سب کے جو میں اپنے آقا کے وہ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے کاغذ اور قلم لے کر کے اترتے ہیں اس کا درود نوٹ کرنے کے لیے. محققین شارحین لکھتے ہیں اس لیے کہ خود آقا تشریف فرما ہوتے ہوں گے اس دن جمعہ کے دن درود سن رہے ہیں اس لیے فرشتے پورے پروٹوکول کے ساتھ میں وہ درود لکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا اللہ پاک کا ارشاد ہے اور حدیث سرکار فرما رہے ہیں. سرکار جمعہ کے دن مجھ پر میری آل پر درود پڑتا ہے. فرشتے کاغذ اور قلم کاغذ کون سا ہے ان کا دفتر جو ہے کاغذ جو ہے وہ چاندی کا ہے. چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم کے ساتھ سونے کے پانی کے ساتھ ہمارا درود ہم نکموں کا درود جمعہ والے دن جمع کر کے سرکار کی بارگاہ میں رکھا جاتا. آپ نے اکثر و بیشتر ڈیروں پہ جو ڈیرے تو سارے ہی ماشاءاللہ لیکن جو اللہ کے ولیوں کے ڈیرے اللہ کے خاص مقربین کے جو ڈیرے ہیں وہاں جائیں تو ایک درود ملتا ہے اکثر و بیشتر لکھا ہوا ہوتا ہے خانقاہوں پہ جز اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ. اتنا ہی بس جز اللہ پڑھے نا جز اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ. اتنا ہی مجھے پاک. لیکن اس کے بارے میں سرکار نے کہا 70 فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. دوسری روایت میں 70,000 فرشتے اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں اور اجر لکھتے جیسے ہم تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے 70 بھی اگر سوچیں یا دوسری روایت میں 70,000 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں جو ثواب اور وہ تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں باری تعالیٰ اور کیا لکھیں تو باری تعالیٰ فرماتا ہے آپ بس کرو اس کا جواب میں خود ہی دے دوں. اس کا جو ثواب اپنے پیارے محبوب نبی کے امتیوں کو جو یہ درود پڑھتا ہے اس کو خود ہی میں جواب دے دوں. کیسی بات جز اللہ ان محمد عبدہ ما ہوا اہلہ. یہ کمال درود ہے اور درود پاک پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو ہوگی بات درود پاک کی کیونکہ ہمارا بغیر درود کے گزارا ہی نہیں ہے. میں نے اس دن ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ساری دعائیں کتب کی دعا ہو ولی کی دعا ہو اولاد کی دعا ہو ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں ہوں پیر صاحب کی دعا ہو مولانا کی دعا ہو مفتی صاحب کی دعا ہو ہر دعا کو درمیان میں آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق کر دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو اس کے پیچھے وہ آگے درود پڑا ہے یا نہیں. اگر درود پڑا گیا ہوا ہوتا ہے تو اس دعا کو شرم مل جاتا ہے صوت کرنے کا اوپر کی طرف چلا دی جاتی ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اور جو دعائیں بغیر درود کے پڑھی جاتی ہیں وہ معلق ہی رہتی ہیں. تو جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ لوگوں کی ہم تو ویسے بھی درود پڑھتے ہیں ہم اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں ہم نماز سے پہلے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں لیکن جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو تب بھی درود کا اسی لیے شارحین کہتے ہیں حکم ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ مستجاب ہو جائے اللہ پاک اسے قبول فرما لے. اسی لیے درود ابراہیمی ہے اسی لیے درود ابراہیمی. اچھا یہ ہے سادہ سی باتیں اور ہمیں انہی کی ضرورت ہے.
ہمیں عالم فاضل بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں جناب ڈاکٹریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جن کو اللہ پاک توفیق دے وہ کریں، وہ محنت کریں اپنے اپنے شعبے میں، لیکن سب سے بہترین شعبہ قرآن کی تعلیم دینا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا سب سے بہترین شعبہ ہے۔ یہ ایک علیحدہ فینومینا ہے، علیحدہ مسئلہ ہے، علیحدہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہو کہ کوئی ذہن میں ایسا خیال نہ کیجیے گا، خدا نہ خواستہ وہ میں آگے بیان کروں گا کہ علماء کی شان کتنی، لیکن ہم نے جناب علی علماء ان کو سمجھ لیا ہوا ہے جو علماء نہیں ہیں۔ شارحین نے ان کو علماء سو لکھا ہے، کچے علماء، کم علم لوگ، اور بابا جی سرکار فرمائے یہ تو پیشے امام لوگ ہیں، ان کے پیچھے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھانے والے کی ڈیوٹی ہے، لیکن عالم اور فاضل ہونا جو ہے وہ اور بات ہو۔ اور پھر عالم کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ عالم کے جوتے کو جوتا نہیں آپ کو جوتے کو ادب کے ساتھ گزارنے کا حکم نہیں، لیکن عالم کے ساتھ ساتھ عامل بھی ہو، عمل کرنے والا بندہ ہو، تو کیا حکم ہے کہ علم کا دریا ہو، علم کا دریا ہو، عمل کا ایک چلو بھر ہو، تو وہ چلو بھر دریا سے بہتر ہے۔ کیا عمل سے بہتر، علم سے بہتر عمل ہے، اور وہی عالم ہے، عالم خاص وہی ہے جو اپنے علم پر عمل پیرا ہے۔ پیر و مرشد اسی لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاص مقربین اسی لیے ہوتے ہیں کہ جتنا بھی یہ الف آدھا الف پڑھاتے ہیں، ایک مکمل الف پڑھاتے ہیں، الف با پڑھاتے ہیں، تو اس پر عمل پیرا کروا کے بھیجتے ہیں۔ عمل والا بندہ بن گیا تو سمجھو اللہ کا مقرب بن گیا۔ اور چونکہ میں نے سورہ 3 کی ایک آیت میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے ارد میں تھوڑا سا گھومیں گے، ٹائم پڑی تمہید باندھتے ہی ٹائم ہو جاتا ہے، تو بہرحال ایک حدیث مبارکہ ہو پھر عیسیٰ مبارک کی طرف جو میں ذہن نشین کر کے آیا تھا کہ جو بندہ جمعہ کے دن نہاتا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کر کے آتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی محقق کا قول نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن، اور اسی لیے تو فرشتے پھر سونے کے قلم سے لکھتے ہیں نا یار، جو بندہ مسواک کے ساتھ اور غسل کے ساتھ اور خوشبو والا لباس پہن کے، اچھا لباس پہن کر کے پیدل سواری پہ نہیں، پیدل اپنے گھر سے چل کر کے مسجد تک آتا ہے، تو اس کا ایک ایک قدم چلنا، ایک قدم جو ہے 1000 سال کے روزوں سے افضل ہے۔ کیسی بات ہے یہ ہمارے لیے؟ اللہ کریم نے امت محمدی کے لیے سرکار کی امت ہونے کے ناطے سے ہمیں اتنی پریورٹیز سے نواز رکھا ہے کہ ہم عمل اتنا سا کرتے ہیں، اجر اس کا اتنا سارا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں اکیلا علم کچھ نہیں کر سکتا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ علم تو شیطان الرجیم کے پاس بے شمار علم علیم تھا۔ علم سے بات نہیں بنتی اکیلا علم ہونے سے، یعنی عالم کا اتنا درجہ ہے کہ ہم اس کے
کسی بھی مستعملہ چیز کو جو بھی ہمارا عالم استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ادب کرنے کا حکم ہے. لیکن کیا ہے کہ شیطان الرجیم کے پاس بھی علم تو بہت تھا. اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں اس کے پاس 4 آئین تھے. عالم تھا، عابد تھا، لیکن 4 آئینوں کا کیا؟ 4 آئینوں کا مالک تھا. عالم تھا، عابد تھا، لیکن عشق کی آئین، عشق والی اس کے ایک رتی بھی نہیں تھی. عشق نہیں رکھتا تھا. باوجود علم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اسے کیا کیا؟ راندہ درگاہ کر دیا، فارغ کر دیا اپنے در سے. اور وہ لڑتا پھرتا ہے آج تک اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ لڑتا پھرتا ہے، جھگڑتا پھرتا ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شیطان الرجیم میرے ساتھ مکالمہ کر رہا. کہتا ہے جنید دیکھنا تو اللہ کا خاص بندہ ہے، تو میں بھی تو عبادت کرتا ہوں، میں بھی جناب علی سجدے کرتا ہوں، تیرا رب ہے تو میرا بھی رب ہے. یار کون سی ایسی بات ہو گئی ہے؟ تو اپنے رب سے کہنا کچھ پر علم و فضل تیرے پاس ہے، اپنے باری تعالیٰ سے میری طرف سے بات کرنا کہ میرا کچھ کرے مجھے معاف کر دیا جائے. مجھے بھی جو امت محمدی کو اور جو اس کی ربوبیت کے دائرہ کار میں ہے وہ سب کچھ مجھے بھی حاصل ہونا چاہیے. تو جنید کہتے ہیں نہیں، یہ عرض کرنے کی کون سی بات ہے کہ تو مجھے کہتا ہے جا کے عرض کرنا میری طرف سے. اللہ پاک جانتا تو ہے تجھے، تیری علم کو بھی جانتا ہے، اور جو جو تو نے کر رکھا ہے وہ بھی تو جانتا ہے. بہرحال جنید بغدادی نے عرض کی باری ڈالا یہ روز مجھے تنگ کر. پھر آیا کبھی کہتے ہیں تجھ پر علم و فضل کا بہت بڑا اللہ پاک کا علم و فضل ہے، تو عالم فاضل بہت بڑا ہے. اور وہ ہر دفعہ جنید بغدادی اس کی چاپلوسی کو رد کر دیتے اور کہتے ہیں وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی وجہ سے میرے پاس علم و فضل ہے. اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے جو بھی بخشا ہے، ملائکہ کا جو بھی درجہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن تو شیطان الرجیم ہے. تو آخری حملہ اس نے کیا کہ اللہ کا تیرے ساتھ بہت تعلق ہے، میری سفارش ہی کر دے. تو پھر عرض کی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا وہ آپ کے ماشاءاللہ امام خطیب صاحب تشریف لے آئے ہیں، ادھر سے آ رہی ہے. بہرحال انہوں نے ادھر ہی آنا ہے، راستے میں سمندری سے چلے ہوئے ہیں، تو آگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی ہم ان کا استقبال کریں گے. بیل آ رہی ہے، آپ کا میں سن لوں گا، ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا، انہیں کی آ رہی ہے. جنید فرماتے ہیں کہ تو شیطان الرجیم ہے، تو اللہ کے حکم کا نافرمان ہے. اس نے کہا یار دیکھ جنید دیکھ، اس نے مجھے آزمایا تھا، مجھے حکم نہیں کیا تھا. جیسے تو اپنے ملازم کو آزما لے. جنید سے شیطان کہہ رہا ہے، جنید سے شیطان، اس نے مجھے آزمایا تھا ایسے جیسے تو اپنے کسی ملازم کو کہیں پیسے اوٹ میں رکھ کر کے اسے چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ پیسے اٹھا لیتا ہے یا ادھر ہی پڑے رہتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ سجدہ کر اسے. تو اللہ کے مقابلے میں یار دیکھ تو صحیح نا کہ وہ باری تعالیٰ اتنا بڑا ہے، تو میں سجدہ کیسے کر سکتا تھا، غیر اللہ کو سجدہ کیسے کر سکتا تھا. تو جنید بغدادی کو اللہ پاک نے اس قدر بصیرت سے نوازا. آپ نے فرمایا اے شیطان الرجیم سن، تو دیکھ تو رہا تھا
تو دیکھ تو رہا تھا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ وہ آدم علیہ السلام ہے، جد الانبیاء ہے، اور اللہ کا حکم تو سن بھی رہا تھا، تو نے دیکھ کر کے یہ تعویلات تو گھڑ لی ہیں، لیکن تو سننے پر بھی عمل کر لیتا۔ کاش کہ اللہ کا حکم مان لیتا کہ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرنا۔ اتباع اطاعت اسی کا نام ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لایا جائے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے میں نے سنایا ہے کہ مسجد میں آنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ کے دن آنا ہے، نماز کے لیے تشریف لانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم احکام بجا لاتے ہیں۔ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرما رکھا ہے کہ بہترین کاموں میں سے ایک کام نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ شیطان الرجیم جو ہے یہ ان ہستیوں کے ساتھ گڈ مڈ وہاں سے لے کر کے آج تک ہی کرتا چلا ہے۔ بڑے بڑے ہستیوں پر اس نے دعویٰ بولا ہے، اور شیطان یہی نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ ہی کرے تو شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جناب علی ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے، یہ اس کی حیرت ایسی ہے، اور ہمیں غلط کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ وہ ہو تو نماز سے ہی بہکا دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی عادت ڈال دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، نام بھی پڑھی تو ٹھیک، ایک پڑھ لی تھی۔ صدقے جو ہمارے ہاں تو ایک بھی ایسے لوگ تھے وہ ایک بھی نہیں پڑھتے۔ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان روکتا ہے اور آپ کو روکتا رہے گا۔ جب سرکار فرماتے ہیں پیرو مجھے، جب پتہ چلے نا اور وسوسہ ڈالے شیطان کہ نماز پڑھیں گے تو ایسے ہو، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ قربت والے لوگ وہ کہتے ہیں، میرے پاس اکثر میں آتا ہے سال میں 2-1 دفعہ وہ آتا ہے بندہ کہتا ہے شاید تسی کہتے ہو نماز پڑھ، میں جدوں نماز پڑھتا میرا نقصان ہونے، اللہ کی قسم ہے میں آزما کے دیکھیں، میں پچھلے سال پڑھنے گیا 2 دن پڑھی گئے تو اتنا ہو گئی میرے فلاں نقصان، اللہ کی قسم ہے شاید تسی منو تو صحیح۔ میں نے کہا کیسے مانوں کہ جب اللہ کریم نے کہا ہوا ہے کہ سب سے بہترین عمل مومن کا بہترین عمل نماز، نقصان ہوتا ہے تو ہونے دے، تو نماز پڑھتا ہے، تیرا نقصان واپس نہ آئے تو مجھے پکڑ لے، لیکن یہ ایمان کی مضبوطی سے ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تب یہ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر آئیں، یہ تو شیطان کے ساتھ ملاقات تھی نا، پھر آئیں جنید بغدادی کی ایک عارفہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی بندی کے ساتھ، تو کہتے ہیں میں رات کے اندھیرے میں جب سارے لوگ نہ ہوتے تو میں خانہ کعبہ کا طواف جا کر کے کرتا رہتا ہوں۔ جنید بغدادی کہتے میں دیکھتا کہ کوئی نہیں ہے، اب جاتا ہوں، لیکن میں نے چند دن دیکھا کہ ایک عارفہ کی آواز آتی ہے، وہ قصیدہ بڑا بہترین، کہتے ہیں کہ وہ اونچی آواز میں، عورت کی آواز میں روزانہ وہی الفاظ کہتی ہے کہ او باری تعالیٰ تیرے صدقے جاواں، باری تعالیٰ تو کیا بات ہے، الہ العالمین تو سب تو بڑی ذات اللہ ہے، الہ العالمین اے سارے جتنے بھی عبادات نے تیریاں یہ میں بجا لے ہنیاں نے، میں ساری عبادتیں کرنی ہے، میں تہجد بھی پڑھنی ہے، میں ساری نمازیں بھی پڑھنی، تو الہ العالمین جدو میں تینوں تیرے حوالے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے ہی کر دیتا ہے، رب العالمین الہ العالمین، تو میں اس کمرے کے ارد گرد میں جو چکر لگاتی ہوں تو مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ تو میرے سامنے بیٹھ اور میں تیری تعریفیں کرتی رہوں، جتنے سانس باقی ہیں۔ یہ لمبا ایک قصیدہ مختصر سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے کہا اسے ملنا چاہیے، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ جنید کو وہ اماں مائی کہتی ہے تو کون ہے؟ جنید کہتے ہیں میں ایک ادنا سا اللہ کا بندہ، میرا نام جنید ہے۔ اس نے کہا کر کیا رہا ہے؟
کہا اللہ کے ہاں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، تجھے نظر نہیں آ رہا طواف کر رہا ہوں؟ کہتی عبادت کس کی کرتا ہے؟ جنید کہتے ہیں اللہ کی۔ تو اسے کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کا گھر، کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھتا ہوں۔ اس لیے تو مسکرا کے کہنے لگی وہ عارفہ ماں، مائی کہنے لگی واہ، اس نے منہ کہتے ہیں اوپر کو اٹھایا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے کہنے لگی باری تعالیٰ اے تو بھی کمال ہی کر دینا ہے، ایڈا بڑا رب ہو کے، رب العلا ہو کر کے، تو ہی مالک کل ہے، مختار کل ہے الہ العالمین، اور یہ کہتا میں عبادت تیری کرتا ہوں، اور یہ چکر جو ہے کعبے کے لگا رہا ہے۔ اور جنید کو مخاطب کر کے اس نے کہا یہ تیری عبادت ہے، اس کے ارد گرد میں چکر لگا۔ جنید کہتے ہیں میں حیران پریشان ہو گیا کہ اس کا جواب کیا ہوا۔ جنید کہتے ہیں کہ بی بی آپ کا درجہ مجھ سے بلند ہے، آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ کا پیار آپ کے ساتھ زیادہ ہے، میں جتنے احکامات بجا لا سکتا تھا میں وہ حاضر کر رہا ہوں، میں وہ حاضر کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کے پاس شیاطین بھی آتے ہیں اور ایک نفخہ خاص، ایک روح قسم کی نفخہ، خاص نفخہ بھی آتا ہے، اور وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، وہ قبولیت کا درجہ ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے اس وقت میں۔ اس نفخے کے انتظار میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں اور اس کے پیارے محبوب نبی پہ درود بھی پڑھتے رہیں۔ اب چونکہ وقت جو ہے 2 منٹ باقی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے ترجمے میں تھوڑا سا زیارت کر لیں اس کی۔ دانائے بہلول رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا وقت ہے، ان کا وقت ہی تھا، بادشاہوں کا کیا وقت ہوگا؟ بہلول دانا کے وقت میں 7 بادشاہ گزرے ہیں۔ ہارون الرشید جو ہے وہ آئمہ الزام کا اہل بیت کا اتنا قائل نہیں تھا جتنی اس کی بیوی قائل تھی۔ ملکہ جتنی قائل تھی نا آئمہ کی اہل بیت کی، اتنا ہارون نہیں تھا۔ آپ نے بہت واقعات سن رکھے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت کسی جنگ سے واپس آتا ہے یا سیر سے یا شکار سے، تو چاند کی 14 تاریخ ہے، چاند چمک رہا ہے، ملکہ سوئی پڑی ہیں، ساتھ میں بادشاہ سلامت کھڑے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ لگاتار میں اپنی بیوی کے چہرے کو تک رہا ہے، اور جیسے انسان سویا پڑا، جیسا کہتے سویا مویا برابر، تو وہ بے پردہ بھی تھی لیکن اس کی بیوی تھی، وہ فرض محبت کے ساتھ بادشاہ اپنے بیوی کے چہرے کو تک رہا ہے کہ کتنی حسین اللہ پاک نے مجھے بیوی عنایت کر رکھی، باری تعالیٰ تیرا شکر۔ بیوی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنا سطر سمیٹتی ہے اور اٹھ کے کہتی ہے حضور مجھے حکم کیا ہوتا، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت، مجھے حکم تو دیتے، پتہ نہیں آپ کب سے کھڑے ہیں، میں تو بدہوشی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے بادشاہ، کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے نا، کہتا ہے نہیں یہ تو میری ضرورت تو کوئی نہیں تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرا کے عورت کی یہ فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوبصورت ہی سمجھتی ہے، بلکہ باقی ساری خواتین سے بھی خوبصورت سمجھتی ہے اپنے آپ، یہ فطرت ہر انسان کی تقریباً فطرت۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اوئے کیا بات ہے، اے تواڈے خیال کس طرح گزر گیا؟ یہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ چند خوبصورت ہے کہ میرا چہرہ وہ خوبصورت ہے، ظاہر بات ہے ہارون میں ہی خوبصورت ہوں۔ تو بادشاہ کا موڈ آف ہو گیا، اس نے کہا اچھا
کل عصر تک کا ٹائم ہے، نماز عصر تک، کل ابھی رات تھی نا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، کل عصر کے وقت تک اگر تو شرعی طور پر یہ ثابت نہ کر سکی کہ تو چاند سے حسین ہے تو میری طرف سے تمہیں تمام تر طلاقیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ کل ہو گئی، بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ صبح سے ہی علماء فقہاء کو بلا کر کے دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ خود پریشانی سے چہر رہا ہے کہ مسئلہ بتاؤ، نمک ان کا کھاتے ہیں، مسئلہ کیسے بتائیں؟ وہ جب پوچھتا ہے کوئی حل نکلا، وہ کہتے ہیں ابھی نکال رہے ہیں، ابھی بتاتے ہیں کوئی حل شاید ہو جائے۔ تو ملکہ جو تھی وہ عشق والی تھی، اس نے کہا ایک ہی بابا ہے جس کے پاس اس کا حل۔ اس نے پردہ اڑا اور اپنی کنیز کو ساتھ لیا، دریا پہ چلی گئی، تو بہلول جو ہیں وہ ریت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی مر گئے ہیں، فارغ ہو گئی ہے، میں طلاق ہو گئی تو اڈے ہوں دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں رہی ہے، بتا دو۔ سارا واقعہ سناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا چل تو پہنچ، میں آ رہا ہوں۔ بہلول دانا، یاد رکھیے یہ بہلول دانا جو تھے نا، یہ مجذوب بنے ہوئے تھے، اس وقت سزائیں دی جاتی تھی اہل بیت کی شان بیان کرنے والے۔ یہ امام کاظم کے حکم سے یہ روپ دارا ہوا تھا مجذوب ہے۔ اس مجذوب کے اندر پورے کا پورا عالم فاضل بندہ موجود تھا، لوگ سدائی کہتے تھے، لیکن اس کے اندر بہترین فاضل بندہ تھا۔ کہتے اچھا تو پہنچ، میں آ رہا ہوں۔ آپ اٹھے، اپنی ایچکن کو جناب انہوں نے اپنے بٹن بند کیے۔ کیا بٹن ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ ببول کے کانٹوں کے ساتھ اپنا سطر انہوں نے پورا کیا، کانٹے لگا کر کے اپنی ایچکن بند کی یہاں سے، جو جیسا بھی لباس ہوگا، بٹن نہیں ہے، کانٹوں کے ساتھ بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ بادشاہ کا دربار ہے، ٹائم زیادہ جا رہا ہے، وقت سننے والی بات ہے۔ دربان کھڑے ہوئے بند کر کے، بابا جی بادشاہ بہت پریشان ہے، آج تھوڑی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی بادشاہ تمہارا ہوگا، میرا تو نہیں ہے، میرا بادشاہ تو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد رسول اللہ کے آپ میرے آقا ہیں۔ میں نے تو اس کے ساتھ ایک بات کرنی، مجھے جانے دو۔ پرے کر کے دانا جو ہیں جا کر کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جائے، اور ان کی حالت اس وقت کیسی ہے؟ راجل رہ رہی ہے، پراگندہ لباس ہے، پراگندہ بال کھلے بکھرے پڑے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بابا جی آج معذرت ہے، ہارون کہتے ہیں آج میری کچھ الجھن ایسی ہے، دیکھیں نا کتنے میں نے سارے علماء و فقہاء بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ حل کر دیں۔ کہتے ہیں مجھے بتا بابا جی تواڈے سننے والا نہیں مسئلہ، تسی کی کرو گے؟ انہاں دا حل علماء دے کول ہے، فقہاء دے کول ہے، قرآن و سنت دا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں یار ایسے کر، پہلے میرا قرآن سن لے، مجھ سے تھوڑا سا قرآن سننے میں جا رہا ہوں۔ المختصر کے ہارون کہتے ہیں کہ میں نے پریشان ہو کر کے کہ بابے کی بات سن کر ہی اسے فارغ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دانائے بہلول نے ہاتھ باندھے، بڑے ہی پیار کے ساتھ فتینی فزیتونی نتور سینی نمہال البلد لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ بڑا تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، مفتی قاری سب بول پڑے، حضور بابا غلط پڑھ لے آئے، حضور اب توجہ کرو، اب آپ نے قرآن غلط پڑھ۔ ہارون کہتا ہے دوبارہ سنانا، کیا سنایا؟ کہتا ہے لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ سادہ الفاظ میں آ جائیں کہ اللہ پاک نے، پہلے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ پاک نے چاند کو بہت حسین بنا رکھا،
تو مفتیان اکرام بول پڑے قرآن ضرورت پڑے. پھر پڑھا لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو مفتیان اکرام نے کہا بابا پھر غلط پڑھ گیا ہو. کہتے ہیں اچھا یہ غلط ہے اور تو سنا. اور مخمصہ تھا, مجھے الجھن تھی, وہ صبح سے ہو رہی تھی, میں ایسے پڑھ رہا تھا, تو سنا. بادشاہ مجھے سنا, یا اپنے کسی قاری سے کہے کہ مجھے یہ پڑھ کر کے سنائے قرآن کیا ہے. تو بادشاہ خود کہتا ہے بابا جی, اور مفتیاں کل جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مسئلے واسطے, وہ تو صرف حال ہی حال ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ پاک کہتے ہیں جتنی بھی میری تقویم ہے, جتنی بھی مخلوقات ہیں, میں نے سب سے بہترین صورت میں اپنے انسان کو پیدا کیا. سب سے خوبصورت ترین اپنے انسان کو پیدا کیا ہے. تو پھر بہلول بانا اٹھ کے کھڑے ہوئے. میرے پاس اتنا ہی کام تھا میرا. اے بادشاہ میں جا رہا ہوں کہ اے کاتوں بٹھائے نے تم, اور میری بیٹی رو رو کے صبح دی والا مندہ حال ہو گیا, اور تیری سب تو پیاری تے سب تو احسن تے شرعی طور پہ پورا عمل کرنے والی نمازی تہجد گزار بیوی جو ہے اسے تنگ کر رہے ہیں. اور وہی حسین ہے چاند سے. چاند سورج کیا ہے, یہ سبھی تو میرے آقا کے لیے. بہلول کہتے ہیں یہ ساری تخلیقات تو میرے آقا کے لیے بنائی ہوئی ہیں, اور آقا کو اللہ پاک نے اپنی صورت پر بنایا ہوا ہے, اور ہم سب اپنے آقا کی صورت پہ بنائے گئے. جب